بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، انبیاء کرام آتے رہے جاتے رہے، آتے رہے جاتے رہے، کوئی مصر کے لیے، کوئی شام کے لیے، کوئی کسی علاقے کے لیے، کوئی کسی علاقے کے لیے، لیکن جب باری آئی آپ کے اور میرے آقا نبی رحمت، نور مجسم، شفیع اعظم، مالک جنت، قاسم نعمت، محبوب رب العزت، سرور سروراں، غم گسار جہاں، شفیع آسیاں، وکیل مجرماں، حضور پر نور، شافع یوم النشور، احمد مجتبیٰ یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو اللہ رب العزت خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، اے حبیب آپ صرف عربیوں کے لیے رسول بن کر نہیں آئے، آپ صرف عجمیوں کے لیے رسول بن کر نہیں آئے، آپ صرف جنوں کے لیے رسول بن کر نہیں آئے، آپ صرف انسانوں کے لیے رسول بن کر نہیں آئے، بلکہ جہاں تک خدا کی خدائی ہے اے حبیب وہاں تک تیری بادشاہی ہے۔ اور اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کی زبان سے اعلان کروایا، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ اے لوگو میں تمام کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔ تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو جمادات، نباتات، چرند پرند درند تمام کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا، تو کیا انہوں نے آپ کی نبوت اور رسالت کی گواہی دی؟ تو آئیے ہم احادیث کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ کائنات کے ذرے ذرے نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کی گواہی دی ہے۔ چنانچہ حضرت علی بن ابی طالب فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مکہ میں تھا، ہم مکہ کے گرد و نواح کی طرف نکلے، آپ کے سامنے آنے والا ہر پہاڑ، ہر درخت آپ کو سلام کرتا تھا، اور ان کے سلام کے الفاظ کیا تھے؟ وہ تھے السلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی اے اللہ کے رسول آپ پر سلام ہو۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، ترمذی شریف کے اندر اس کو جو ہے وہ روایت کیا گیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک دیہاتی آیا، کہنے لگا میں کیسے پہچانوں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے سے ارشاد فرمایا، اگر میں اس کھجور کے درخت پر لگے ہوئے گچھے کو اپنے پاس بلا کر دکھا دوں تو کیا تم مان جاؤ گے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بلایا اور وہ کھجور کے درخت سے نیچے اترنے لگ پڑا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گرا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واپس چلا جا، تو وہ واپس چلا گیا۔ تو اسی صورتحال کو دیکھ کر وہ دیہاتی جو تھا وہ مسلمان ہو گیا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک سفر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا، ایک دیہاتی آپ کے قریب آیا، آپ نے فرمایا اے دیہاتی کہاں کا ارادہ ہے؟ اس نے کہا گھر جا رہا ہوں۔ فرمایا کیا تم اپنا بھلا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کیسا بھلا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم گواہی دے دو کہ میں اللہ کا آخری رسول ہوں اور اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ تو واقعہ سے کہنے لگا کہ میں گواہی تو دے دوں گا لیکن مجھے کیسے پتہ چلے گا آپ اللہ کے نبی ہیں؟ کوئی معجزہ تو دکھائیے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ ککر کا درخت، وہ درخت وادی کے کنارے پر تھا، وہ درخت زمین کو چیرتا ہوا چل پڑا حتیٰ کہ آپ کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا، اور اس نے اس درخت سے 3 بار گواہی طلب فرمائی، تو اس نے گواہی دی اور آپ جو کچھ فرما رہے ہیں حق ہے، پھر وہ اپنی جگہ پر واپس چلا گیا۔ سید اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی آپ فرماتے ہیں اپنے مولا کی ہے بس شان عظیم، جانور بھی کریں جن کی تعظیم، اپنے مولا کی ہے بس شان عظیم، جانور بھی کریں جن کی تعظیم، سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم، اور پیڑ سجدے میں گرا کرتے ہیں۔ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان یہ ہے کہ جانور بھی حضور کی بارگاہ میں آ کر عاجزی اور انکساری کا مظاہرہ کرتے ہیں، کنکریاں حضور کی مٹھی میں بولتی ہیں، اور مزید اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ تو کنکریاں ہیں بلکہ جو درخت ہیں وہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، یعنی اپنے آپ کو جھکا دیتے ہیں۔